تو میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. میں مانتا ہوں کہ ایک گروہ نے سازش کر کے ایک کتاب لکھی اپنا امپائر چلانے کے لیے. کیا قرآن سچ میں اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کچھ لوگ آج بھی ایسا کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان نے لکھوا لی, یہ تو لوگوں کی مل کر سازش ہے. ایسی اس میں کیا بات ہے جو اللہ نے بتائی ہو؟ آج ہم ان کی بات سے ہی شروع کرتے ہیں, مگر خط اللہ کی قدرت پر ہوگی. اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہوتا تو سوچو, جس وقت ہر طرف شرک تھا, اولاد کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, عورت کی کوئی قدر نہیں تھی, علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اخلاق, عدالت, انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا, پھر کیسے ایک امی انسان ایک ایسی کتاب لا سکتا ہے جو پورے سسٹم حیات کا کانسٹیٹیوشن ہو, عدل, امن, حقوق, برابری سب وقت سے پہلے سکھا دے, دنیا کے عقل مندوں کو چیلنج کر دے؟ یہ عقل کے مطابق ممکن نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی اتنی تھی, مکہ کے لوگ جان لینے پر تلے ہوئے, ہر حال میں انہیں پریشانی دیتے, دولت, تاج, عزت سب آفر کی تاکہ قرآن بند ہو جائے. اگر قرآن سازش ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب سے پہلے اسے ایکسپوز کر دیتے. قرآن خود ان کی غلط باتیں کیوں بولتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ والی آیت کیوں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف سے زیادہ اللہ کا حکم اور انسان کی اصلاح سنائی. یہ سازش نہیں, سچائی کا قدرتی نظام ہے. اب نزول کا ترتیبی معجزہ دیکھتے ہیں. 23 سال تک آیتیں آئیں, کبھی انسٹنٹ جواب بن کر, کبھی مشکل وقت میں تسلی بن کر, کبھی فیصلہ سنا کر. اگر کوئی انسان کتاب خود لکھ رہا ہوتا تو پہلے ڈرافٹ بنتا, پھر ایڈیٹنگ ہوتی, پھر پبلش ہوتی. لیکن قرآن لائیو براڈ کاسٹ ہے اللہ کی طرف سے. اب اس کی حفاظت کا سسٹم جو انسان کر ہی نہیں سکتا. 1400 سال سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا گیا. ہر جماعت میں ایک ہی قرآن ہے, ہر دور میں لاکھوں حافظ ہوتے ہیں. اگر یہ انسانی کتاب ہوتی تو 100 سالوں میں ہی 1000 تبدیلیاں ہو گئی ہوتی. یہاں 1400 سالوں میں 0 چینجز, کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا. اب آتا ہے سب سے واضح ثبوت دنیا کے نظریے سے, سائنس, جو قرآن کی سچائی بولتا ہے. پہلا واضح ثبوت ایکسپینڈنگ یونیورس. ناسا نے کنفرم کیا, سائنس نے پروف کیا کہ بگ بینگ کے بعد یونیورس روز بڑھ رہا ہے. ہر پلانٹ, ہر گلیکسی دور جا رہی ہے. 7ویں سینچری میں ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھا, پھر یہ علم کہاں سے آیا؟ سیکنڈ واضح ثبوت ماؤنٹینز ایز ارتھ پیلز. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین کی کیل بنائے. جیولوجی کہتی ہے ماؤنٹینز کے نیچے ڈیپ روٹ اسٹرکچر ہیں جو ٹیکٹونک پلیٹس کو اسٹیبلائز کرتی ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو زمین ہر وقت لرزتی. سائنس اب سمجھا, لیکن قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے. تیسرا واضح ثبوت بیریئرز بٹوین سیز. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے 2 سمندروں کے بیچ رکاوٹ ہے کہ سالٹ واٹر اور پیور واٹر کبھی نہیں ملتے, سوڈا اور پانی جیسے مکس نہیں ہوتے, بالکل قرآن کی باتوں کے مطابق. چوتھا واضح ثبوت فنگر پرنٹ آئیڈینٹی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انگلیاں تک دوبارہ بنائیں گے. سائنس نے یہ پروف کیا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہے, ایون ٹوئنس کا بھی الگ ہے. 1400 سال پہلے انگلیوں میں کیا خاصیت ہے کوئی نہیں جانتا تھا, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. پانچواں واضح ثبوت آئرن کیم فرام اسپیس. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے لوہا نازل کیا. سائنس نے یہ پروف کیا کہ آئرن ارتھ پہ بنی ہی نہیں ہے, یہ میٹیوریٹیز کے ذریعے آؤٹر اسپیس سے آیا ہے. قرآن نے ایگزیکٹ ورڈنگ استعمال کی. قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قدم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرآن حفظ بھی ہوتا تھا اور لکھا بھی جاتا تھا, پتھر, لکڑی, پتوں اور نرم ہڈی پر. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئی, قرآن دلوں میں تو تھا پر کتاب کی شکل میں نہیں تھا. اسلام پھیل گیا, عرب سے ایران, روم تک جنگیں, کچھ بدری صحابہ شہید ہونے لگے. خطرہ اٹھ کھڑا ہوا اگر سارے حافظ شہید ہو گئے تو پھر. یہاں سے اللہ نے کام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے پہلا آفیشیل مصحف جمع کروایا, تو اب قرآن نے ہر آیت کو 2 گواہوں سے ویریفائی کیا. پھر دور آیا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اسلام اور زیادہ پھیل گیا, لوگوں کی زبانیں مختلف, قرات میں فرق آنے لگا, غلط پڑھنا شروع ہوا. یہاں سے اللہ نے کام لیا عثمان رضی اللہ عنہ سے. ان کا لقب تھا جمیع القرآن, یعنی جو قرآن کو ایک جماعت پر لے آئے. عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ تحریف سے حفاظت, جماعت ایک ہی قرآن پڑھے, اسلام میں اختلاف کی جگہ اتحاد ہو, قیامت تک لفظ ب لفظ یہی قرآن رہے. 200 پلس ملکوں میں 1.8 بلین مسلمز سب ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں, نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم. یہ کسی کتاب کے ساتھ ہوا کبھی؟ ہسٹری میں کبھی نہیں, صرف قرآن کے ساتھ. عقل سے دیکھو, اگر قرآن انسان کی کتاب ہوتی تو 1400 سالوں میں 1000 ورژن بن چکے ہوتے, مگر قرآن ایک ورژن, ایک بات, ایک ہدایت.
کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کی سوچ نہیں۔ اب یہ سوال نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اصلی سوال یہ ہے کہ اس اللہ کی کتاب سے ہم اپنی زندگی بدلتے ہیں یا نہیں۔ شیئر کریں، ہدایت کسی ایک تک بھی پہنچ جائے، اسی میں جیت ہے۔